ان خبیثوں نے علم غیب کے اوپر کیسی ڈاکہ زنی کی ہے۔ معاذ اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پاک سے شیطان کے علم کو زیادہ لکھا، اور معاذ اللہ یہاں تک لکھ دیا کہ شیطان کی وسعت علم تو جو ہے نص سے ثابت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ اور معاذ اللہ 2 قدم آگے بڑھ کر کے یہاں تک انہوں نے لکھ مارا کہ ایسا علم تو پاگلوں اور چوپایوں کو بھی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرات مکرم، لوگ آج سمجھ نہیں پاتے ہیں، کہتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں وہ لوگ، روزہ بھی رکھتے ہیں، یہ بھی کرتے وہ بھی کرتے، ان کو گستاخ نبی کیوں کہتے ہو؟ میں تھوڑا اس کو کلیئر کر دوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ گستاخ ہیں کہ نہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت باریک بات تھوڑی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اے وہ شخص تیرا علم گدھے کی طرح ہے، یہ تمہاری توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر میں یہ کہہ دوں تمہارے پیر صاحب کے برابر علم تو شیطان کو بھی ہے، تمہارے پیر صاحب کی توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ارے تمہارے استاد کو جتنا آتا اس سے زیادہ تو شیطان کو بھی آتا ہے، یہ تمہارے استاد کی توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر میں کہہ دوں اے الو کے برابر علم والو، اے گدھوں کے برابر علم والو، اے شیطان کے برابر علم والو، ناراض ہو جاؤ گے، مجھ سے بات نہیں کرو گے اور کہو گے ہمارے پیر صاحب کی توہین کر دی، ہمارے استاد کی توہین کر دی، ہماری توہین کر دی۔ اگر میں تمہارے علم کو شیطان کے برابر کہہ دوں، تمہیں شیطان جیسا علم والا کہہ دوں، پاگل گدھے چوپائے گدھے بیل گدھے کی طرح تمہیں علم والا کہہ دوں، تمہاری توہین ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ جس ذات کو علم عطا فرمایا اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ شیطان کے علم کو لکھ دیا جائے، اور ان کے علم پاک کو جو ہے وہ پاگل و چوپایوں سے تشبیہ دی جائے، اور کہا جائے کہ یہ کہاں گستاخ ہے، انہوں نے کہاں توہین کی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر توہین نہیں ہے تو پھر ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، اور پھر اگر تمہیں کوئی یہ کہے اور تمہیں اپنے لیے توہین نظر آتی ہے تو میں کہتا ہوں بدرجہ اولا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر میرا آقا علیہ السلام کے علم پاک کی توہین کی ہے، اور جب توہین کی ہے تو پھر ایسے گستاخوں سے اپنا ایمان بچانا ضروری ہوتا ہے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت۔ سب سے اہم پیغام حضور تاج الشریعہ کا یہ سماعت کر لیں، صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ کلی سمجھ گئے نا؟ ہاں، شیعہ بھی اچھا، وہابی بھی اچھا، اہل حدیث بھی اچھا، رافضی بھی اچھا، جماعتی بھی اچھا، سب اچھے ہیں، سب دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کس کی بولی ہے؟ صلح کلی کی۔ صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم سچا نبی کے لیے، مسلک اعلی حضرت کے قائم رہو۔ وہ جس نے ہمیں کنز ایمان دیا ہے، ایمان و عقیدے کا محافظ جو ہوا ہے، عرب و عجم عرب و عجم نے جس کو امام اپنا کہا ہے، وہ میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، وہ میرا رضا میرا